جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولکن الغنا غنى النفس، مالداری یہ نہیں ہے کہ مال و اسباب کی کثرت ہو، لیکن حقیقی مالداری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دل غنیوں والا عطا فرما دے۔ کچھ لوگ مال کے اعتبار سے تو ملٹی ملینر ہوتے ہیں لیکن دل کے اعتبار سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ظاہراً کچھ بھی نہ ہو لیکن دل بڑا کشادہ ہوتا ہے، دل بڑا غنی ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں مالداری کی دعا ممنوع نہیں ہے، مالداری کی دعا بھی کرے لیکن ساتھ یہ بھی کہے یا اللہ مال بھی عطا فرما، عثمان غنی والا دل بھی عطا فرما، دونوں کیفیت۔ جناب سین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اسوہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا دل غنی تھا، امیر تھا، دنیا کی محبت سے چھٹکارا ہے، مال و دولت بڑھتا ہے تو دل کو اطمینان ملتا ہے۔ چونکہ آپ کی زندگی میں 3 چیزیں بڑی محبوب تھیں، فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، اس دنیا میں 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں مجھے۔ نمبر 1 اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن، میں یہ چاہتا ہوں میرے پاس مال بھی آئے اور ضرورت مند بھی آئے، میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں، میرے پاس مال بھی آتا رہے، اور قسمت العریان، اور وہ لوگ جن کے پاس ان کی ضروریات موجود نہیں ہیں، وہ ضرورتوں کے طالب ہیں، میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہوں، برہنہ ہے میں ان کو لباس دیتا رہوں، اور تیسرا مال بھی آتا رہے اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کی لذت بھی بڑھتی رہے۔ یہ جناب سین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جس کے پاس مال بھی آئے اور اس کا دل غنی ہو جائے، اس کے سائنس کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں دنیا کی محبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے، وہ انسان دنیا میں تو رہتا ہے مگر دل دنیا کی طرف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جس کا مال اسے اللہ سے غافل کر دے وہ سمجھ لے کہ وہ ظاہری مال کا تو امیر ہے لیکن دل کا غریب ہے۔ پھر فرمایا مال و دولت میں سے جتنا مل جائے اگر اس کا دل مطمئن رہے، وہ قناعت پسند رہے، جو مل جائے اسے دیکھے، جو نہیں ملا اس کی طرف لالچ نہ کرے، تو سمجھ لے یہ دل کا غنی ہے۔ اور اگر اتنا پڑا ہوا ہے اس کی طرف نہیں دیکھتا اور جو نہیں ملا اس کی طرف لالچ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھ لے یہ دل کا بڑا حقیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَارْضَعْ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اگر تو لوگوں میں سب سے غنی ہونا چاہتا ہے، جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا تجھے مل گیا اس پہ راضی ہو جا، شکر ادا کر۔ یہ سادہ سا نسخہ ہے دل کے غنی ہونے کا۔ یہ کیسا غنا ہے کہ انسان کے پاس ڈھیروں ڈھیر لگے ہوں اپنے پاس دسترخوان اور پھر وہ دوسرے کی پلیٹ کی طرف دیکھ رہا ہو، کہا یہ دل کا غنا نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جو انسان کے اندر قبض پیدا کرتا ہے، لالچ اور حسد کو جنم دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ دل کا غنی نہیں ہوتا اسے عیش پرستی اسے گھیر لیتی ہے، وہ دنیا کے لیے مال خرچ کرتے ہوئے سوچے گا بھی نہیں، اور جب دین اور حقیقت کے لیے مال کو خرچ کرنا ہوگا تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ بلا تشبیہ و تمثیل اگر میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، نیکی کے کام کے لیے ہم پاکٹ میں ہاتھ ڈالیں تو اندر سے ہی نوٹ نکال کر لے کے آتے ہیں چھوٹا کون سا ہے، اور اگر کسی بے حیائی کا ارتکاب کرنا ہو اور کسی ایسی جگہ جانا ہو کہ جہاں شہرت اور دکھلاوا ہو تو انسان دیکھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے اور کتنا خرچ کرنا، تو پھر سمجھ لیجئے یہ بندہ دل کا غنی نہیں ہے، یہ صرف ظاہر کا غنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں پھر سائن یہ ہے لوگوں کے پاس موجود دنیاوی نعمتیں دیکھ کر اگر حسد پیدا ہو جائے تو اتنا مال ہونے کے باوجود بھی اس کا دل غنی نہیں ہے، اور اگر دنیا کی نعمتیں، لوگوں کے پاس نعمتیں دیکھ کر اس کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں یا اللہ اس کی نعمت کو دوام عطا فرما، یا اللہ اس کی نعمت کا بہتر نفع اسے عطا فرما، اس نعمت کو اس کے لیے دنیا و آخرت میں سکون کا باعث بنا، ان کے لیے دعا کرتا ہے
تو سمجھ لیجیے یہ دل کا غنی ہے